کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ ایک نامکمل کہانی نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، جب یہ کہانی انجام کو پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ اس کہانی کے دو مرکزی کردار آج کل ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سچ بول رہے ہیں۔ دونوں نے پورا سچ بول دیا تو پھر دونوں ہی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس نامکمل کہانی کا ایک کردار عمران خان اور دوسرا کردار ہے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ۔ یہ دونوں ہی اپنے آپ کو بہت چالاک اور باقی سب کو بہت بے وقوف سمجھتے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت ایک دوسرے سے دوستی کی، پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے کرتے آپس میں لڑ پڑے۔ دونوں کی لڑائی میں پاکستان کا بہت نقصان ہوا۔ پاکستان کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے۔ باجوہ صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بطور آرمی چیف اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2017 میں سیاست میں مداخلت شروع کر دی۔ ایک طرف انہوں نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو قابو کر کے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرایا، دوسری طرف بھارت کے ساتھ بیک چینل کھول لیا۔ شاہد خاقان عباسی کی کمزوری سے باجوہ صاحب کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ باجوہ صاحب نے 2018 میں عمران خان کو کیسے وزیر اعظم بنوایا۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی اور میڈیا کی زباں بندی کا میں عینی شاہد ہوں۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے بعد وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی مرضی کے وزرائے اعلیٰ لانا چاہتے تھے، لیکن خان صاحب نے ان کی مرضی نہ چلنے دی۔ خان صاحب نے باجوہ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے معاملات سے دور رکھنے کے لیے انہیں بھارت کے ساتھ بیک چینل مذاکرات جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس بیک چینل کے تحت نومبر 2018 میں کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ فروری 2019 میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں ایک خودکش حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ پر فضائی حملہ کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے فضائی حملے ناکام بنا دیے اور ایک بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت پر پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا۔ اس دوران جون 2019 میں ISI کے سربراہ سید عاصم منیر کو اچانک تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ وہ عمران خان کو بھی ناپسند تھے اور باجوہ صاحب کے بیک ڈور چینل کے لیے بھی نامناسب تھے۔ ان کی جگہ فیض حمید کو لایا گیا۔ انہی دنوں جنرل باجوہ نے ایک بریفنگ میں بتایا کہ بھارت کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے۔ 25 جولائی 2019 کو میں نے اپنے جنگ کے کالم میں خبردار کیا کہ مودی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ مودی پاکستان کو گھیر کر کشمیر پر ڈپلومیٹک سرنڈر کرانا چاہتا ہے۔ 5 اگست 2019 کا کالم بھی کشمیر پر تھا اور اسی دن بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ایک تفصیلی رپورٹ جاری ہو چکی تھی اور پاکستان اس پر بہت شور مچا سکتا تھا، لیکن نومبر 9، 2019 کو یوم اقبال پر عمران خان سے کرتارپور راہداری کا افتتاح کروا دیا گیا۔ میں نے ایک آف دی ریکارڈ بریفنگ میں پاکستان کی کشمیر پالیسی پر سوالات اٹھائے تو باجوہ صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے ٹی وی چینلز کے مالکان کے ساتھ ایک ملاقات میں مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے تو اجمل قصاب کے گاؤں جا کر کوئی پروگرام کیا تھا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا۔ پھر ایک ٹی وی چینل نے مجھے بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا اور اسی چینل پر مجھے توہین رسالت کا مرتکب قرار دے دیا گیا۔ کشمیر پالیسی پر سوالات مجھے بہت مہنگے پڑے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق کے سوا اکثر سیاسی قائدین کشمیر پر خاموش تھے، اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عمران خان کے ساتھ مل کر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی۔ ایکسٹینشن کے بعد باجوہ صاحب کا نشانہ حریت کانفرنس کے رہنما سید علی شاہ گیلانی تھے۔ پاکستان میں ان کے نمائندے عبداللہ گیلانی کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن قصہ مختصر یہ کہ علی گیلانی صاحب حریت کانفرنس سے علیحدہ ہو گئے۔ فروری 2021 میں پاکستان اور بھارت نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ 23 مارچ 2021 کو نریندر مودی نے یوم پاکستان پر عمران خان کو خط لکھ دیا تو پاکستان کے دفتر خارجہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ کے ذریعے یہ خبر نکلی کہ دبئی میں فیض حمید اور اجت دوول کے درمیان خفیہ بات چیت بہت آگے جا چکی ہے۔ ایک دن باجوہ صاحب وزیر اعظم کے پاس آئے اور بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 9 اپریل 2021 کو پاکستان آئیں گے۔ مودی پہلے تو بلوچستان کے پہاڑی علاقے لسبیلا میں دریائے ہنگول کے کنارے ہنگلاج ماتا کے مندر جائیں گے اور وہاں ہندوؤں کے سالانہ میلے میں شرکت کریں گے۔ پھر اسلام آباد آئیں گے اور عمران خان کے ساتھ ملاقات میں پاک بھارت تجارت اور کرکٹ میچز کی بحالی کا اعلان کریں گے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ ہنگلاج ماتا کے مندر کو بلوچستان میں بی بی نانی کی زیارت بھی کہا جاتا ہے اور کرتارپور راہداری کی طرز پر راجستھان اور بلوچستان کے درمیان ہنگلاج راہداری بھی کھولی جا سکتی ہے۔ خان صاحب نے پوچھا کہ مسئلہ کشمیر کا کیا ہوگا۔ فیض حمید نے انہیں بتایا کہ 20 سال تک مسئلہ کشمیر جو کا تو رہے گا اور 20 سال کے بعد کوئی حل تلاش کریں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خان صاحب کو خبردار کیا کہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ بھی ہے، ہم وہاں کیا جواب دیں گے، ہم نے الیکشن بھی لڑنے ہیں۔
ہم پر کشمیر فروشی کا الزام لگ جائے گا۔ جولائی 2021 میں آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے والے تھے۔ خدشہ تھا کہ اگر اپریل میں مودی نے پاکستان کا دورہ کیا تو جولائی میں تحریک انصاف کا آزاد کشمیر سے صفایا ہو جائے گا۔ اس دوران اقتصادی رابطہ کمیٹی بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن شاہ محمود قریشی نے نہ صرف بھارت کے ساتھ بیک چینل مذاکرات سے لا علمی ظاہر کر دی، بلکہ وفاقی کابینہ نے بھارت کے ساتھ تجارت کی بھی مخالفت کی۔ باجوہ صاحب شدید غصے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے شکایت کی کہ ہم نے جو بھی کیا آپ سے پوچھ کر کیا۔ خان صاحب نے کہا فکر مت کریں، ذرا آہستہ چلیں اور اپوزیشن کو اندر کر دیں۔ شاہ محمود قریشی نے باجوہ صاحب کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں دفتر خارجہ بلایا اور بتایا کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا، بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو پاکستان کی شکست سمجھا جائے گا۔ ستمبر 2021 میں عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سیشن میں کشمیر پر پاکستان کا پرانا روایتی موقف دہرا کر باجوہ کو مایوس کر دیا، لیکن باجوہ صاحب بیک چینل کے ذریعے بھارت کو امید دلاتے رہے کہ فکر نہ کریں، اپریل 2022 میں بریک تھرو ہو جائے گا۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ان کی تمام باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ باجوہ صاحب اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم کو ہٹانا نہیں چاہتے تھے، صرف جھٹکا دینا چاہتے تھے، لیکن جھٹکا ذرا شدید ہو گیا۔ خان نے بھی جوابی جھٹکے دینے شروع کر دیے اور لڑائی دونوں کے قابو سے باہر ہو گئی۔ اس لڑائی میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نے ایک گندا کھیل شروع کیا، جس کے نتیجے میں ابھی تک سیاست میں گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ فوج کو ہمیشہ سیاست سے دور رہنا چاہیے اور سیاستدانوں کو تمام اہم فیصلے پارلیمنٹ میں کرنے چاہیے۔ بھارت کے ساتھ دوستی ضرور کریں، لیکن کشمیریوں کی قربانیوں کو بیچ کر نہیں، بلکہ آئین کے اندر رہ کر پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں۔